لیکن پورے پاکستان میں تو آج تک میں نے ٹی وی پر ابھی تک دیکھا ہے اس تقریب سے پہلے تک کہ وکلا جلوس نکال رہے ہو والا نماز جنازہ. ابھی کس کی نماز جنازہ آپ کر رہے ہیں؟ وکلا کی نا تو بتائے قوم کو آ کے یہ جنہوں نے وکلا تو یہ فوٹیج موجود ہے تحقیقات کی جائے اور جن وکلا نے جھوٹ بولا ہے اور سب وکلا کو کرائے واقعی سزا دی جائے اور جنہوں نے نماز پڑھائی جھوٹی اور وکلا کو بھی جو ہے وہ علماء کو بھی سزا دی جائے. یہ جنازے اس میں سے کئی جنازے تو گھروں سے اٹھے, کئی جنازے 90 کراچی سے اٹھے ہیں. یہ ان کے جنازے تھے, یہ شہریوں کے جنازے تھے, وکلا کے جنازے نہیں تھے. پھر ملک سے جھوٹ کیوں بولا گیا, پھر جھوٹا پروپیگنڈا کیوں کیا گیا؟ میں وکلا برادری سے آپ پرست وکلا سے اپیل کرتا ہوں, خدا اور رسول کا خوف کھائیے, خدا اور رسول کا خوف کھائیے. میں تو خود ناراض ہوں کہ ہمارے ذمہ دار نہ آئے, لیکن ہم نے جھوٹ نہیں بولا. آپ نے کیوں جلوس پورے پاکستان میں نکال کے پنجاب کے عوام کو, سرحد کے عوام کو, بلوچستان کے عوام کو, سندھ کے عوام کو گمراہ کیا کہ فوجی وکیل جلا دیے گئے زندہ. یہ ایم کیو ایم کے اندر کیسے جلایا گیا ہے؟ کیوں جھوٹ بولا؟ کیا وزیر اعظم صاحب ان جھوٹے جلوس نکالنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی آپ کی حکومت نہیں کر سکتے؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ جو تازہ ترین بنی ہے وہ جھوٹے جلوس نکالنے والوں اور قوم کو غلط رپورٹ پہنچانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی؟ اور کراچی کے جن وکلا نے پورے پاکستان کے وکلا کو جھوٹی رپورٹیں پہنچائی, کیا اس کے خلاف حکومت کوئی کارروائی نہیں کر سکتی؟ عدالت کی تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے, تحقیقات کی جائے اور یہ چھوٹی بیان بازی بند کی جائے. خدا کے لیے اس ملک پر رحم کرے. پہلے ہی ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, پہلے ہی ملک انتہائی خطرات میں گھرا ہوا ہے, اندرونی بیرونی. جمہوریت کا آغاز ہوا ہے, خدا کے لیے جمہوری عمل کو جاری رہنے دیجیے. اور عام احتجاج کرنے کا ہر کسی کو ہر شہری کو حاصل ہے, لیکن میں تشدد کے خلاف ہوں اور تشدد کی کوئی جماعت میں حامی نہیں. لیکن عوامی رد عمل کیا شیر افغان صاحب نے جا کے کرایا تھا میرا والی میں؟ ارباب رحیم صاحب پہ جو ہوا سندھ اسمبلی میں افسوسناک واقعہ, اس پر میں نے 10 تصویریں سنے کہ جو انہوں نے کیا اپنے دور حکومت میں بڑی بڑی مثالیں دی, فرانس کے بادشاہوں کی مثالیں دی کہ گلے کاٹ دیے گئے. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم بدلے کی سیاست پر اس طرح آ جائے کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے؟ اس وقت ہمیں ایک دوسرے کے گلے بچانے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کی جان بچانے کی ضرورت ہے, ملک کو بچانے کی ضرورت ہے, جمہوریت کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے, ملک میں امن قائم کرنے کی ضرورت ہے. میرے ذمہ داروں ساتھیوں آپ بتاؤ کہ اگر یہ سازشی عناصر اسی طرح افواہوں کی آڑ میں شہر کا امن غائب کریں گے, ایسی صورت
میں میں کیسے قیادت کر سکتا ہوں؟ ایسی صورت میں کیسے قیادت کر سکتا ہوں؟ منزل پر جس میں یہ واقعہ ہوا اسے ساتھیوں، جو 7 لوگ اس چھٹی منزل پر چلائے گئے تھے، لیکن اب میں نے آپ کو بتا دیے اسی بلڈنگ اسی کے ساتھ جس کو تالا لگایا گیا تھا اور چلایا گیا، اس میں ایک وکیل بھی تھا۔ اطلاعات کے مطابق اس کا نام الطاف عباسی۔ میں اس کی شہادت کے بھی اتنا ہی دکھ اور غم کا اظہار کرتا ہوں جتنے یہ ہمارے 6 اندر چلائے گئے اور جنہوں نے انہیں زندہ جلایا ہے وہ خدا کے عذاب سے، دنیا کے عذاب سے بچ گئے تو بچ گئے، لیکن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، نہیں بچ سکیں گے، نہیں بچ سکیں گے۔ یہ حقائق میں نے قوم کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ شہریوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا، ترقیاتی کام ہوئے، ہیوی مینڈیٹ دیا، آپ کو چوکس رہنا چاہیے۔ ارباب غلام رحیم کے بارے میں کہا گیا یہ عوامی رد عمل تھا، میاں والی کے بارے میں کہا گیا یہ عوامی رد عمل تھا، شیر افغان صاحب کے بارے میں کہا گیا یہ رد عمل تھا۔ کراچی میں جب لیبریٹ کمیٹی کے مغلا کو مارا گیا تو شہر میں جذباتی لوگ نکلے، ان کی آڑ کے اندر سازشی عناصر سامنے آئے، لیکن ہمارے لوگ کہاں سو رہے تھے؟ افسوس تو اس کا ہے، لیکن ہر کسی کے بارے میں مشتعل افراد کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے، اور جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کا الزام ان کے سر ٹھوک دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ان کی مرضی کے بغیر ایک ٹیلی ویژن پر صاحب بہت بڑے مبصر کے کہہ رہے تھے ان کی مرضی کے بغیر پستہ نہیں ملتا۔ 27 دسمبر کو تمہیں بھی اپنی قبر میں جانا ہے مسٹر مبصر، جو میرا کیا کہہ رہے تھے یہ پروگرام میں حامد میر صاحب کے 27 دسمبر کو جتنی فیکٹریاں جلی، 1200 گاڑیاں جلی، اے مبصر صاحب وہ کس نے جلائی تھی؟ اس میں